السلام علیکم ناظرین، میرا نام مہوش ہے۔ میری عمر 28 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 3 افراد ہی رہتے تھے، میرے سسر، میرے شوہر اور میں۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور میرے پاس 2 بچے تھے۔ میرے شوہر بہت محبت کرنے والے تھے اور وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن مجھے یہ پریشانی تھی کہ میرے شوہر اسلام آباد میں جاب کرتے تھے اور وہ 2-3 ماہ بعد ہی گھر چکر لگاتے تھے۔ گھر میں میرے سسر اور میرے بچے ہوتے تھے۔ میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جن کی عمر 3 اور 5 سال تھی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ سارا دن گزارتی۔ میرے سسر بھی کچھ کم نہ تھے اور وہ میرا بہت خیال رکھتے اور میرے ساتھ محبت سے پیش آتے۔ میرے سسر کی عمر 50 سال کو پہنچ چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہ فٹ نظر آتے تھے اور میرے شوہر کی طرح ہی لگتے تھے۔ میرے سسر باڈی بلڈنگ بھی کرتے تھے اور پہلے وہ پہلوان تھے، اس لیے وہ میرے شوہر کو بھی تاکید کرتے تھے کہ آپ بھی ورزش کیا کرو۔ لیکن میرے شوہر بہت موٹے ہو جا رہے تھے اور وہ کھاتے بہت تھے، اس لیے مجھے اپنے شوہر سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے مجھے اب ان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ لیکن میرے سسر اب مجھے زیادہ قریب رہتے تو مجھے ان سے لگاؤ ہونے لگا تھا، اس لیے میں اب اپنے سسر کے زیادہ قریب رہنے لگی تھی۔ کیونکہ میرے شوہر تو جاب کے سلسلے میں اسلام آباد تھے اور وہ 2-3 ماہ بعد ہی گھر چکر لگاتے تھے اور مجھے کچھ زیادہ مطمئن بھی نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے میں اپنے سسر کی محبت میں مائل ہو گئی تھی اور میں سسر کے ساتھ ہی وہ کام کر کے سکون لینا چاہتی تھی۔ لیکن میرے سسر اس طرح کی نہیں تھے، ان کا کوئی دماغ نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت بہو گھر میں موجود ہے اور وہ دھیان نہیں دیتے۔ میں سسر کی محبت میں پاگل تھی کیونکہ مجھے سسر کا بہت خیال تھا۔ ان کی ادائیں بہت قاتلانہ تھیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے تھے اور بہت خوبصورت نظر آتے تھے۔ خوبصورت تو میرے شوہر بھی تھے، لیکن ان میں مردوں والی بات نہیں تھی اور وہ نامردی کا شکار تھے، اس لیے وہ مجھے مطمئن نہیں کر پاتے تھے، تو میں ان سے نفرت ہی کرتی تھی۔ ایک تو وہ مجھے چھوڑ کر بھی اسلام آباد چلے گئے تھے اور میرے سسر مجھے اہمیت دیتے تھے، اس لیے مجھے سسر کی محبت میں سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن میرا سسر خیال نہ رکھتے، میں سسر کے سامنے کپڑوں کا بھی اتنا خیال نہ رکھتی اور بنا دوپٹے کے ہی گھومتی، اور میں کافی صحت مند تھی تاکہ میرے سسر میری طرف مائل ہوں اور میرے ساتھ۔ لیکن سسر پتہ نہیں کس دنیا میں غائب تھے۔ وہ میرے ساتھ ہر طرح کا ہنسی مذاق کرتے، میرا خیال کرتے، لیکن میری خواہش کو پورا نہیں کر پاتے تھے۔ مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی اور میں پردہ کرتی تھی کیونکہ میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن جب سے اپنے سسرال آئی تھی تو میرے اندر کا شیطان جاگ گیا تھا اور مجھے برے کاموں میں پڑنے کی عادت ہو گئی تھی۔ لیکن آج تک میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی وہ کام نہیں کیا تھا، لیکن اب میں سسر کے ساتھ وہ کام کرنے کا موڈ بنا رہی تھی اور یہ کام کر کے سکون لینا چاہتی تھی۔ لیکن میرے سسر بالکل ہی نادان تھے اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ وہ میرے اشارے بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کیونکہ میں ان کو سارے اشارے دیتی تھی اور کپڑوں کا بھی اتنا خیال نہیں کرتی تھی۔ میں اکثر کپڑے بھی بدلتی تو سسر آس پاس ہی ہوتے تھے، پھر بھی وہ اتنی نظر نہیں لگاتے تھے۔ ایک دن مجھے ایک ترکیب سوچی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ اگر یہ ترکیب ہاتھ سے نکل گئی تو پھر سسر میری طرف مائل نہیں ہوں گے۔ میں واش روم گئی تھی اور واش روم سے باہر آ کر میں ٹاول میں تھی، اچانک سے ایک چھپکلی سامنے آ گئی تھی اور میرا ٹاول گر گیا تھا۔ میرے سسر سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سب نظارے دیکھ لیے تھے۔ جب سسر نے سب کچھ دیکھا تو ان کی آنکھیں خوشی سے چمک گئی تھی اور ان کے اندر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے بھی جلدی سے ٹاول نہیں پکڑا تھا اور کافی دیر سسر کے سامنے اسی طرح تھی کیونکہ میں ڈر گئی تھی اور ناٹک بھی کر رہی تھی تاکہ سسر میری طرف مائل ہوں اور میرے ساتھ وہ کام کر کے مجھے خوش کر دیں۔ سسر کی آنکھیں جب میں نے پڑھ لی تھی تو مجھے محسوس ہو گیا تھا
ससुर भी मेरी सब खूबसूरती देखकर मेरी तरफ माइल हो गए और अब वो मेरे साथ ये काम करके काफ़ी खुश होंगे। इसलिए मैंने जल्दी से कमरे का रुख लिया था और कमरे में चली गई थी। मेरे ससुर भी पीछे ही आ गए थे और कहने लगे थे, बहू आप परेशान ना हो, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मुझे पता चल चुका था कि ससुर सब कुछ देख चुके हैं और वो बिल्कुल भी तैयार है। इसलिए मैंने ससुर को बोल दिया था कि आप अपनी बहू के साथ वो काम कर सकती हैं और कबड्डी खेल कर खुद को सुकून दे सकती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं और मेरे भी शोहर बिल्कुल नल्ले हैं, उनको कुछ भी करना नहीं आता और वो मुझे खुश भी नहीं रखते। इसलिए मैं तुम्हारे साथ। जब ससुर ने मेरी ये बात सुनी थी तो वो खुश हो गए थे और कहने लगे थे, बहू महवश, मैं भी आपको पसंद तो करता हूँ, लेकिन रिश्तों के तकद्दुस में आकर मैं ये सब नहीं करना चाहता था। लेकिन अब अगर आपने मुझे खुद दावत दी है तो मैं ये काम करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ खुश हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। मैंने ससुर को खुशामदीद बोला था। उन्होंने कह दिया था कि मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आप जो भी करना चाहो कर सकती हो। ससुर भी खुश हो गए थे और मेरे साथ करने के लिए ससुर मेरी चिड़िया में अपना केला डालने लगे थे और मुझे काफ़ी राहत मिलने लगी थी। ससुर मेरे साथ कबड्डी खेल कर मुझे खुश कर रहे थे और मेरी बरसों की तमन्ना पूरी कर चुके थे। अब मैं ससुर की मोहब्बत में पागल थी और एक मिनट भी उन्हें अपने से दूर नहीं करती थी। जब भी ससुर बाहर जाते मुझे फिक्र लग जाती और मैं उनको फ़ोन करके बुला लेती और उनके साथ कबड्डी खेलकर उनका केला अपनी चिड़िया में लेती, खुश हो जाती और भरपूर जिंदगी जी रही थी। मेरे ससुर भी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। मेरे शौहर भी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि मैंने घर में ससुर के साथ क्या गुल खिला रखा है। लेकिन मैं ससुर को भी खुश रखती और साथ में अपना भी मतलब निकाल रही थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।